ادا کرنا چاہیے ڈاکٹر محمد صاحب کے. انہوں نے بہت ساری باتیں کر دی اور اب میرے لیے بڑا آسان ہے کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ اسکورنگ کر لی ہے اور ابھی میں میچ جیت سکتا ہوں. تو سب سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنی سیٹ پہ کھڑے ہو جائیں. کیونکہ ہم نے بیہیویئر چینج کر رہے ہیں تو پھر اسٹارٹ یہیں سے کرتے ہیں. اگر سینئر نہیں کھڑا ہونا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں. اپنے دائیں طرف دیکھیے اور پھر اپنے بائیں طرف دیکھیے اور بولیے آئی لو یو. اب بیٹھ جائیں. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم تو اپنے پڑوسی کو سالن بھی اس وقت دیتے ہیں جب وہ ہمیں دیتا ہے. یہ رویہ جو ہے یہ ہمارے اندر اتنا آ چکا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم جائیں گے جہاں کہاں اور ہم کون سے معاشرے میں رہتے ہیں اور کون سی سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں. اور اسپیشلی آج کی جو ٹاپک ہے جو ٹرانسجینڈر پہ بات ہو رہی ہے یہ تو ایسے ہی بات ہے کہ آپ ایک قانونی جو ہے وہ آپ لا رہے ہیں اور میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں جو اسٹوڈنٹس ہیں اسپیشلی ان کا سنگی فاؤنڈیشن کا مومن صاحب کا اور جتنے بھی دوست ہیں سمانی صاحب کمشنر صاحب چلیں کچھ تو ہوش آیا. اب چونکہ ہوش آ گئے ہیں تو اس بات کو ہم انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے اور چھوٹی چھوٹی بیہیویئرز پہ بات کریں گے کہ یہ بیہیویئر بنتے کیسے ہیں. اور آپ کا انشاءاللہ ذہن کے اندر بہت سی باتیں کلیئر ہوگی. انشاءاللہ جب یہاں سے آپ جائیں گے تو آپ کا مائنڈ بہت زیادہ کلیئر ہو جائے گا. کچھ سائنٹسٹ تھے انہوں نے سوچا کہ ہم ایک ریسرچ کرتے ہیں کہ یہ جو بیہیویئرز ہیں یہ کس طرح ڈیولپ ہوتے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ 7 بندر تھے ان کے درمیان میں ایک جو ہے وہ اونچا سا اسٹول رکھ دیا اور اس کے اوپر کیلے رکھ دیے. اب جب ظاہر ہے ان کو تھوڑا سا بھوکا رکھا تو ظاہر ہے جو کیلوں کی اشتہا ہے وہ تو آتی ہے. تو بندر ایک اوپر جانے لگا تو انہوں نے اس کے اوپر ٹھنڈا پانی کرا دیا. اس کے اوپر جب پانی پڑا وہ نیچے آ گیا. دوسری کو بھوک لگی اس نے کوشش کی انہوں نے اس پہ بھی گرا دیا. اب جب تیسرا گیا تو جو دونوں کے ساتھ کارروائی ہو چکی تھی انہوں نے پکڑ کے اس کو بھی نیچے کھینچ لیا. اچھا جب تیسرا گیا کرتے کرتے جب اس سب کے ساتھ یہ کام ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے 2 پرانے جو بندر تھے ان کو نکال لیا اور اس کی جگہ 2 نئے ڈال دیے. اب جو 2 نئے تھے ان کو نہیں پتا کہ اب اگر ہم یہ کیلے کھائیں گے یا کیلوں کی طرف جائیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. لیکن جب وہ جو ہی وہ اوپر جانے لگے تو باقی جو تھے 5 انہوں نے پکڑ کے ان کو نیچے کھینچ لیا. یہ کارروائی ہوتی رہی اور اس کے بعد کرتے کرتے سارے جو نئے بندر آ گئے پرانے ریپلیس ہو گئے. لیکن جب وہ کوئی نیا کام کرتے تھے وہ بندر اس کو کیلے کی طرف نہیں جانے دیتے تھے. یہ ہمارا رویہ ہے یہ ہماری سوسائٹی ہے اور یہی ہمیں ورثے میں ملا ہے اور یہی ہم کر رہے ہیں اور یہی ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی کر رہا ہے. چونکہ انہوں نے ایسا کیا تھا تو مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا اور میں نے ایسے کیا تو مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا. اور یہی رویہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اور ایون ٹرانسجینڈر کے ساتھ ہمارا رویہ یہی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے یہ ایسے ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو باڈی لینگویج ہے اس کے بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں ہمارے جسم پہ. الفاظ کے اثرات نہیں ہوتے. ہم تو بات بھی وہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے کسی کو دکھ ملے اور کسی کو تکلیف ملے. مومن صاحب نے بھی ایک ذوق میرا پیدا کر دیا. کہتے ہیں کہ وہ ایک تلخ بات کہی تھی اس نے بات تو یاد نہیں یاد ہے لہجہ اس کا. ہمارے لہجے جو ہیں وہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کے دلوں کو چیر کے رکھ دیتے ہیں. لیکن جو ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن انسان جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ محبت کے بغیر گزار سکتا ہے عزت کے بغیر نہیں گزار سکتا. اب ہوتا کیا ہے اگر آپ یہ دیکھیں اور میں آپ کو ایز اے ڈاکٹر بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ اس وقت دنیا کی جو سب سے بڑی اینٹی بایوٹک ہے وہ ہمارے الفاظ ہیں. آپ یہ دیکھ لیں ایڈز یا اس طرح کی جتنی بیماریاں ہوتی ہیں جن میں ہمارا جو امیون سسٹم ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے تو آپ دنیا جہان کی ان کو میڈیسن دے دیں وہ پیشنٹ ٹھیک نہیں ہوتے. لیکن کیوں ان کو انسان کو کیا چیز ٹھیک کرتی ہے اس کا امیون سسٹم. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب ہمیں کوئی نیگیٹو خبر ملتی ہے جب ہمیں کوئی تانے دیتا ہے یا ہمیں کوئی مطلب ڈسگریس کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے ہمارا جو امیون سسٹم ہے. اب دیکھیں امیون سسٹم اور نروس سسٹم ایک اسپیشلی جو انڈوکرائن سسٹم اور ہمارا جو نروس سسٹم ہے وہ ایک اسپیسیفک جگہ پہ آپس میں ملتے ہیں جس کو ہائپوتھیلیمس کہتے ہیں ہمارے برین کے اندر ایک جگہ. اب جب ہمیں کوئی نیگیٹو ایک بات ملی فار ایگزامپل ایک ٹرانسجینڈر کو کسی نے ایک تانا کسا اس کو ہرٹ کیا اس کے ساتھ کوئی نیگیٹو بات کی یا ایون کہ ہمارے ساتھ بھی اگر کسی نے کی یا سم ٹائم ٹیچر بھی یہ کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کو کہ تم تو یہ کر ہی نہیں سکتے. اب جو الفاظ ہیں
وہ جو ہے ہماری زندگی میں بہت زیادہ میٹر پلے کرتے ہیں. اب جو رویے ہیں, ہم بات کرتے ہیں رویوں کی, اور چونکہ جب سوشل رویہ ہے وہ کلیکٹیولی مل کر بنتا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس یا ہمارے جو کولیگز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پیغام اگر یہ یہاں سے لے کے جائیں گے اور آگے اس کو مطلب ڈیلیور کریں گے تو سوسائٹی کے اندر کچھ نہ کچھ پازیٹیوٹی ہے. اور آج کی جو کاوش ہے جس میں تحصیل گورنمنٹ, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو بھی ہیں وہ لوگ انوالو ہیں, تو ان کے اندر ایک بہتری تبدیلی آئے گی اور وہ سوسائٹی کے اندر ہی مطلب ایک بہتر کام ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم چونکہ اپنے جو بچے ہیں, اب دیکھیں نا معذرت کے ساتھ کہ گھر میں اچھا کھانا بھی اسے ملتا ہے جو زیادہ کما کے لاتا ہے, یہ رویہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم تو اپنی بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ اس لیے نہیں دیتے یا اپنے خاندانوں کے قریب اس لیے شادی کرتی ہیں کہ ہماری جو جائیداد ہے وہ تقسیم نہ ہو. اچھا کسی نے کسی سے پوچھا یار آپ جو ہے اپنی بیٹی کی جو شادی ہے وہ دوسرے خاندان میں کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا جو جائیداد ہے وہ بیگانوں میں چلی جائے گی. اس نے کہا اچھا بیٹی بیگانوں میں چلی جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, جائیداد چاہے تو آپ کو مسئلہ ہو جاتا ہے. یہ بھی انسانیت ہے. اب دیکھیں ہم کس کو روئیں اور کس پہ بات کریں. سمپل بات یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنے الفاظ کی سلیکشن آ جائے اور اگر ہم کسی سے بات کرنے کا ہمیں اگر طریقہ آ جائے اور ہم مطلب سوسائٹی کے اندر جو ہے بہت بڑی بنیاد رکھ سکتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے پاس کوئی بندہ آتا ہے اور آپ کے ساتھ اپنا کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے اور آپ اس کے مسئلے کو بڑی سافٹلی اس سے بات کرتے ہیں اور بہت پولائٹ طریقے سے اس کی بات کو سن لیتے ہیں. اگر آپ اس کی بات سن بھی لیں تو یہ بھی اگر اس کی دل کی جو بڑھاس ہے وہ نکل جائے تو وہ بھی بہت زیادہ کول ڈاؤن ہو جاتا ہے. اب ہم بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں, بات سننے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. ٹائم اس لیے نہیں ہوتا, ہم نے یہی سیکھا ہے کہ سوسائٹی کے اندر آپ لوگوں کو جس لیول پہ فار ایگزامپل ایز اے ڈاکٹر ہم اچھا ڈاکٹر سے سمجھتے ہیں جو مریضوں سے ویٹ کروائے, جو مریضوں سے اچھے طریقے سے بات نہ کرے, جو مریضوں کو بہت زیادہ ٹیسٹ لکھ کے دے اور مریضوں کو اتنا تنگ کرے کہ وہ کہیں یار وہ کیا ڈاکٹر ہے. یہ بھی ایک رویہ ہمارا. اب دیکھیں دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کیسے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ ایک مسئلہ ہے ہماری زمین. اب دیکھیں میں نے ایک کام کرنا ہے اور میں آیا اور میں نے دیکھا کہ مجھے کچھ چیلنج مل گئے اور سامنے جو ہے میں نے ایک ہارڈل فیل کی تو میں نے پھر واپس چلے جانا ہے اور میں زندگی میں یہ کام نہیں کرتا. یہ ایک ٹائپس آف پیپل لوگ ہیں. دوسرے لوگ کیا ہیں, وہ آتے ہیں تھوڑا سا دیکھا یہ مسئلہ ہے, اس کے بعد وہ مسئلے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا مسئلہ کہاں پہ, اور ساری زندگی یہ روتے رہتے ہیں اچھا کون سا مسئلہ تو کوئی بھی نہیں. یہ دوسرا ہے اچھا فیصلہ خود ہی کرنا ہے کہ ہم کہاں پہ. اب جو تیسری ٹائپس کے ہیں وہ آئے, انہوں نے دیکھا کہ میرے راستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی, کوئی پرابلم آ گیا. اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں, انہوں نے مسئلہ اٹھایا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے دیکھیں فیملی میں آپ کے پاس ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے پاس دولت تو ہوگی لیکن وہ ساری زندگی روتے رہتے ہیں. روتے کیسے ہیں؟ آپ دیکھیں نا جی مجھے تو استاد اچھے نہیں ملے. میرے تو جو اسسٹنٹ پروفیسر صاحب تھے نا جب میں ان کے پاس گیا انہوں نے مجھ سے بات ہی نہیں کی. اچھا میری امی جو ہے نا وہ مجھے بہت ڈانٹتی ہے. اچھا میرے جو بھائی ہے نا, میری امی میرے بڑے بھائی سے بہت پیار کرتی ہے. اچھا میری جو بہن ہے نا وہ مجھے بہت مارتی تھی, اس لیے میں اسٹوڈنٹ نہیں بن سکا. اب یہ وہ ہے کہ وہ ساری اب ایسے لوگ بھی ہوں گے آپ کی فیملی کے اندر, وہ بہت امیر ہوں گے لیکن وہ 5000 مانگنے کے لیے آپ کے پاس ضرور آئیں گے کہ یار وہ اس طرح نا وہ بچے کا داخلہ کرانا ہے, پلیز خدا کے لیے تھوڑے سے پیسے ادھار دے دو. اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فوکس کیا ہوا ہے مسئلے کو. اب دیکھیں ٹرانسجینڈرز کو ہم ایک مسئلہ کیوں سمجھتے ہیں, اور یہ مسئلہ نہیں ہے, یہ ہماری ہی اولاد ہے. ہم اگر بیٹیوں کو اپنی جائیداد میں حصہ دینے کے لیے ایگری ہو گئے تو اگر ہم ٹرانسجینڈر کے جو پیرنٹس ہیں ان کو اپنی مطلب اگر جائیداد میں حصہ دیں تو میں تو نہیں سمجھتا یہ 6 لاکھ 1 لاکھ بھی رہے. سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ میں یہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, یہ ہماری اولاد ہے, یہ آسمان سے نہیں آئے. ہوتا کیا ہے, اچھا پہلی ایک اور بات ہے کہ ہمیں رنگ, نسل, مذہب اور جینڈر کی بنیاد پہ کسی کے ساتھ امتیازی سلوک کرنے کا حق ہمارے اسلام نے نہیں دیا. تو ہم کون سا اسلام ہے یہ لوگوں کے ساتھ جو ہے اس بنیاد پہ کہ جب خطبہ حجت الوداع تھا تو کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر, امیر کو غریب اور غریب کو امیر پر. دنیا کا نیو ورلڈ آرڈر تو یہ ہے جس نے ساری دنیا کی جو ذات پات کی جو بتیں وہ ختم کر دیے
اب ہم یہ کیسے تمیز کر سکتے ہیں کہ یار یہ جو ہے اگر ان کو جداد میں ایسا نہیں ملے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں سب سے جو بیسک ایشو ہے وہ آئیڈینٹی کی بات جو ہے وہ معاش کا مسئلہ ہے. اب اگر ہم یہ جو ہمارے لوگ ہیں اگر ہم ان کے جو یہ اکنامک جو سسٹم ہے اس کو ٹھیک کر دیں اور لوگ ان کو اون کریں. دیکھیں ایک ماں ایک باپ اگر وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اب جب اس کا قصور نہیں ہے تو ہم اس کو اس کی ناکردہ جو گناہ ہے اس کی جو سزا دیں تو کیا اللہ ہم سے خوش ہوگا؟ ایک مولوی صاحب کے پاس ایک بڑے صاحب تھے, اپنے نام نہیں لیتا, تو وہ گئے, انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ خان صاحب مولوی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ میں مسجد میں جب داخل ہوں تو میں اپنا دایاں قدم اندر رکھوں یا بایاں قدم اندر رکھوں؟ انہوں نے کہا بات سنیں, مجھے پتا چلے کہ آپ کی جو بہن ہے اس کے جداد میں آپ کا حق بنتا ہے تو آپ اس کو اپنا ایسا نہیں دے رہے, اور وہ جو مسئلہ ہے وہ عدالت تک پہنچے گا. آپ ایسا کریں اپنی بہن کو اس کا حق دے دیں, پھر چاہے دائیں قدم سے آئیں یا بائیں سے آئیں, انشاءاللہ اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا. ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم اتنے نفل پڑھتے ہیں کہ فرض کے لیے ہمارے پاس گنجائش نہیں رہتی, یعنی کہ ہم نے فوکس کس کو کیا ہے؟ جس کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرنے کی ضرورت ہے, ان کو چھوڑ کے ہم ذرا باقی معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چلیں یہ سوشل جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہونی چاہیے, ہم فوکس پہ ہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم نے جانا کہاں, اس کی بیسک ریزن کہ ہمیں کسی نے ویژن ہی نہیں دیا. اب جو ڈگری ہے وہ صرف نوکری کے لیے رہ گئی ہے, ادروائز اگر ہمارا جو جیسے محمد صاحب نے کہا کہ فیکولٹی کہتی ہے کہ اچھا آپ ان لوگوں کے ساتھ ہم نے ہندو دیکھے اور فلاں فلاں, تو معاملہ یہ ہے ہمارا رویے کا, ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. دیکھیں سیرت سے ہمیں ایک بات ملتی ہے, ایک یہودی آئے مسجد نبی میں, انہوں نے اسٹے کیا, بہانہ کر دیا, شرمندہ ہو کے چلے گئے, حضور نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا. سمپل بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک ماڈل موجود ہے, لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. بات وہ ہے ہم اس بات پہ آپس میں لڑ رہے ہیں کہ میں دائیں قدم اندر رکھوں یا بایاں رکھوں, لیکن میں بہن کا حق نہیں دوں گا. میں لوگوں کے سامنے تو بڑی واسکٹ پہن کی اور بڑی لمبی تقریریں کروں گا, لیکن جب کسی کے ساتھ اچھے خلوص سے پیار سے بات کرنے کی بات آئے گی تو میں بات نہیں کروں گا. انسانی حقوق کا چارٹر سورہ حجرات ہے, سورہ حجرات کو آپ دیکھ لیں, اس میں تو کسی کو برے القاب سے پکارنا, بری طرح مخاطب کرنا, اس کو سختی سے منع کیا گیا ہے. سمپل بات یہ ہے کہ ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اور ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے. آج کی جو پرابلم ہے یہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہماری جو آنکھیں ہیں نا وہ تھوڑی سی کھل جائیں اور ہمیں احساس ہو جائے کہ یار یہ جو سوسائٹی ہے اس کے اندر مطلب جو یہ چل رہے ہیں ہم اپنے گھر کو خود تباہ کر رہے ہیں. اسی وجہ سے ایک اور بات ہے, ایک کارپینٹر تھی جو گھر بناتے ہیں, تو وہ انہوں نے بہت لمبا عرصہ جو ہے ایک فرم جو کمپنی تھی اس میں کام کیا, تو وہ تھک گئی. تو ایک دن وہ گئے اپنے باس کے پاس, تو انہوں نے کہا کہ سر بات یہ ہے کہ میں نے 35 سال سرو کیا ہے تو میں اب ریٹائرمنٹ لینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو تو ریٹائرمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, آپ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں تو آپ کریں, آپ کی تو ہماری کمپنی میں بڑی ضرورت ہے. انہوں نے کہا نہیں صاحب بس میں تھک گیا. انہوں نے کہا اچھا آپ اس طرح کریں کہ آپ ایک آخری گھر بنا لیں. اس کا دل تو نہیں کر رہا تھا لیکن اس نے ظاہر ہے ریٹائرمنٹ لینے تھی, اس نے ایگری کر لیا. اس نے کہا سر ٹھیک ہے میں بنا دیتا ہوں. انہوں نے اس کو نقشہ دیا, اس نے بے دھیانی سے اس پہ کام کیا اور ٹیڑھا میڑھا گھر بنا دیا. اس نے جان چھوڑائی گی یار جان چھوڑائی گی. تو جب وہ گھر بنا کر وہ آیا واپس, اس نے کہا جی میں نے آپ کو آخری گھر بنا دیا ہے اور اب پلیز آپ مجھے ریلیز کریں. تو اسی نے وہ چابی نکالی اس کے باس نے, اور اس نے کہا کہ یہ میری طرف سے آپ کی 35 سال جو سروسز ہیں اس کی عوض یہ میں نے آپ کو ایک چابی دی ہے اور یہ وہ گھر میں نے آپ کے لیے بنایا تھا. تو اس وقت اس نے سوچا کہ کاش میں ایسا نہ کروں. پاکستان ہمارا گھر ہے, یہ ہمارے گھر کے رہنے والے ہیں, یہ ہمارے ساتھ ہیں, تو ہم بے دھیانی سے اس گھر کی تعمیر کیوں کر رہے ہیں؟ اور یہ رویہ سمجھ نہیں آتا. پھر ہم میں اور ان بدروں میں وہ کون سی جو مشترکہ مطلب ہے کہ جو ایک اپوزٹ بات چلے جاتی ہے کہ وہ بھی رواجوں کے اندر قید ہیں, وہ بھی سوسائٹی سے جو انہوں نے سیکھا وہ اس کو آگے ڈلیور کر رہے ہیں. اب مغرب کو ہم بہت برا تو کہہ رہے ہیں لیکن یہ ڈیفینیشن جتنی بھی ہے ایل جی بی ٹی کی وہ ساری انہوں نے دی ہے اور ان لوگوں نے ان پہ کام کیا ہے.
سمپل بات یہ ہے کہ اگر ہم ان کو آن کریں تو یہ مطلب آج تک ہم نے بات ہی نہیں کی. اب اگر ہم بات بھی کر رہے ہیں تو آپ اگر تھوڑا سا کوئی ان کا جو نشان ہے وہ اگر اس کی ٹائی بھی پہن لیں تو پھر آپ کا فتویٰ سنیں. اس کی وجہ کہ آپ نے فتویٰ وہ لگائے گا, آپ کو مطلب آپ کے خلاف وہ کام کرے گا جو لوگ اس بات کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے, اور اگر ہم ان سے بات کرتے ہیں وہ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اب آج کا جو پروگرام ہے اور آج جو مجھے تھوڑا سا یہاں پہ بات کرنے کا موقع ملا وہ یہ ہے کہ میں بہت زیادہ خوش بھی ہوا کہ چلے اس ٹاپک پہ بات ہوں. جب اسٹوڈنٹ آئی انہوں نے مجھے بتایا تو میں نے اس کو تھوڑا سا دیکھا. آپ یقین کیجیے کہ میں نے بہت کچھ سیکھا, اور اس پروگرام کی یہ کامیابی اس پروگرام کے اسٹارٹ ہونے سے پہلے ہی شروع ہو چکی ہے کہ اب ٹوال کی جو ٹیم ہے ہزارہ کی وہ اس پہ کام کرنا شروع کرتی ہے. اچھا یہ پیپرز ہیں سب کے پاس, یہ نہیں ہے. اچھا یہ جو سویت کاغذ ہے نا آپ کے پاس, یہ اپنے ساتھ پہ رکھیں. آخری بات کر کے پھر آپ کی جان چھوڑتا ہوں. یہ پروگرام ہی آپ کے لیے ہوتا ہے, اور اگر پن ہے تو وہ بھی ہاتھ میں پکڑ لیں, نہیں تو مانگ لیں کسی سے. سینئر لوگ نہ کریں, مسئلہ نہیں ہے. آرمی کو ایک پن اوپر جائیں اور اپنا چہرہ ڈرا کریں, دیکھنا نہیں ہے. کوئی بندہ مت دیکھے, بنا دیکھے اپنی چہرہ مبارک جو ہے وہ ڈرا کر لیں. دیکھنا نہیں ہے جب تک میں نہ کہوں. بغیر دیکھے اپنا چہرہ بنائیں, چہرہ بنائیں, آنکھیں بنائیں, ناک بنائیں, اور دیکھنا نہیں ہے جب تک میں نہ کہوں. اب پھر ادھر مانگ لیں, ایک بنا کر ادھر ہی رکھیں, دوسرا بنا لیں, اس طرح کر لیں. جلدی کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں جلدی جاؤں تو آپ جلدی بنائیں. سر پہ رکھیں اور اپنے جو چہرے مبارک ہیں نا آپ ان کو ڈرا کریں, اور دیکھنا نہیں ہے, اس کو نیچے نہیں کرنا, ادھر رکھیں, بنائیں اور اپنا نام لکھ دیں. ہو گیا؟ جنہوں نے کر لیا آپ کیا کرنے ہو گیا. اچھا اب جو میں کہوں اس کو آپ نے دہرانا ہے. میں جو کہوں آپ نے وہی کرنا ہے. آپ نے بنایا نہیں, سر رکھ کرنا ہے, ڈرا کر لیں, ڈرا کر لیں. ہو گیا؟ سنیں, میں اس بات کا عہد کرتی ہوں اگر میں نے آج کے بعد ٹرانسجنڈر کے لیے کام نہ کیا, پریشان ہوئی, مایوس ہوئی, میں نے کسی کا دل چلایا تو میری شکل ایسی ہو جائے گی. اب دیکھ لیں, انجوائے کریں. دیکھیں ایک بندہ راستے سے جا رہا تھا, آگے دو راستے تھے. ایک بندہ جا رہا تھا, آگے دو راہ آ گیا. ایک راستہ ادھر جا رہا تھا اور ایک راستہ ادھر جا رہا تھا. تو اس نے وہاں کسی کھڑے ہوئے بندے سے پوچھا, یار میں کون سا راستہ سیدھا ہے, میں کدھر جاؤں گا؟ آپ کی توجہ چاہیے, غور سے یہ بات آپ کی مائنڈ کو پروگرام کرے گی. ایک بندہ سیدھے راستے سے جا رہا تھا, آگے دو راستے جا رہے تھے, رائٹ سائڈ پہ اور دوسرا لیفٹ پہ. اس کے پاس ایک بندہ کھڑا تھا. اس نے کہا جی آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں اس راستے پہ جاؤں یا اس راستے پہ جاؤں. اس نے کہا کہ پہلے مجھے آپ یہ بتاؤ آپ جانا کہاں چاہتے ہو. اگر آپ مجھے یہ بتا دو کہ آپ جانا کہاں چاہتے ہو تو پھر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کی منزل کی طرف سیدھی ڈائریکشن کون سی ہے. اور اگر آپ کو یہ نہیں پتا تو پھر اس پہ بھی جاؤ وہ بھی ٹھیک ہے, اگر اس پہ بھی جاؤ وہ بھی ٹھیک ہے. بات پہنچی نہیں پہنچی؟ اگر پہنچتی نا تو آپ کو یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے
کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. یہ ہرگز مقصد نہیں ہے جو صبح سے شام تک ایکٹیویٹیز ہو رہی. یہ تو اینیمل بھی کرتے ہیں. اشرف المخلوقات اللہ نے ہمیں بنایا, عقل سلیم اس نے ہمیں عطا کی. اور اگر ہمیں اپنی زندگی کے ویژن کا نہیں پتا, اور پھر ایز اے مسلم ہمارا ایک الٹیمیٹ ویژن بھی ہے, اور وہ الٹیمیٹ ویژن ہماری آخرت میں ہے. دیکھیں, اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میری زندگی کی کامیابی یہ ہے کہ میں نے بی ایس کی ڈگری لے لی اور میں کامیاب ہو گئی, تو جس دن آپ نے بی ایس کی ڈگری لی آپ کی زندگی کا مقصد ختم ہو جائے گا. جس دن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے 1 کروڑ روپیہ کما لیا, مطلب میری زندگی کا یہ مقصد ہے کہ میں 1 کروڑ روپیہ کماؤں, اور آپ نے اگر 80 لاکھ کمایا, آپ کو لگے گا کہ آپ زندگی میں ناکام ہیں. اور جس دن آپ نے 1 کروڑ 10 لاکھ کمایا, آپ کو لگے گا کہ آپ زندگی میں کامیاب ہیں. پہلی بات تو کہ آپ کو جو زندگی کا مقصد ہے وہ کیلکولیٹڈ ہو ہی نہیں سکتا. اگر یہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ غلط سائڈ پہ ہیں, آپ کی زندگی کا مقصد ٹھیک نہیں ہے. سمپل بات, میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. ایک بندہ یہاں سے جاتا ہے, پنڈی کے لیے نکلتا ہے, اور اسی کے ساتھ ایک بندہ جو ہے اس کی جو منزل ہے وہ کراچی ہے. جو پنڈی والا بندہ ہے اپنی گاڑی یہاں سے لے کے جاتا ہے, جب حسنت دار کے پاس پہنچتا ہے تو وہ اپنے جو دوست ہیں اس کو ساتھ کہتے ہیں کہ تھک گئے, تھوڑا سا ریسٹ کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اوکے ٹھیک. اس کے بعد وہ پنڈی گھر پہنچتا ہے اور دیکھتے ہیں گھر والے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. وہ کہتا ہے جی پانی لے کے آؤ, میں بڑے دور سے آ گیا ہوں, تھک گیا ہوں, ٹریفک یہ تھا وہ تھا. اب جو دوسرا بندہ جو ایبٹ آباد سے کراچی کے لیے نکلے, وہ جب حسنت دار پہنچتا ہے تو اس کے ساتھ والا بندہ کہتے ہیں یار تھوڑا سا ریسٹ کر لیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اسی طرح ریسٹ کرتے رہے تو منزل تک نہیں پہنچیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہماری زندگی کا مقصد چھوٹا ہے تو یہ جرم ہے. اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اور عزت کی بات کیا دی, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ عزت عطا کی. مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اور ایک اور آپ بات دیکھیں کہ اللہ پاک نے اس مخلوق کی, ہم سب کی جو بنیاد رکھی وہ آدم علیہ السلام سے رکھی, اور آدم علیہ السلام کو ایک شرف دیا, وہ نبوت دی. یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ ٹرانسجینڈر ہیں, چاہے میل ہیں, چاہے فیمیل ہیں, وہ سارے ایک نبی کی اولاد ہیں. عزت کی بات تو یہ ہے, اس بات کی آج تک میں سمجھ نہیں آئی. لیکن جب دیکھیں ہمارا بہیویئر کب بنتا ہے, اس کے پیچھے ہمارے میٹا پروسیس ہے, ہماری مائنڈ میں تصور ہوتے ہیں. اب دیکھیں جب آپ کے ذہن میں یہ بات آ گیا کہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور وہ ایک نبی تھے, اور ان کی جو دیکھیں نا, میری اور ان کی بلڈ لائن میں کوئی فرق نہیں ہے, اور آپ میں بھی جو ٹرانسجینڈر بیٹھے ہوئے ہیں آپ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, اور ان میں اور آپ کے درمیان بلڈ لائن میں کوئی فرق نہیں ہے. تو پھر فرق کیسا؟ اور جو عزت والی بات ہے نا, جب مجھے یہ لگے گا کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں اور وہ ایک نبی تھے اور اللہ پاک نے ان کو اتنی عزت احترام دیا تھا, تو کیا جو عزت و احترام والے لوگ ہیں وہ دوسروں کی عزتیں اچھالتے ہیں؟ ہمیں تو آج تک یہی بات نہیں سمجھ آئی. ہم اسی بات پہ رونا رو رہے ہیں, میں خان ہوں, میں چودھری ہوں, میں بڈیرا ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں, لیکن جو عزت والی اور تکریم والی بات تھی وہ ہم میں ہے ہی نہیں ہے. اور پھر جب اس امت میں سے پیدا کیا تو اللہ نے پھر کہا کہ میں نے تم پہ انعام کیا کہ تم اس امت میں سے پیدا کیے. اور پھر جب اخلاق کی بات آتی ہے, پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بات آتی ہے, ہم نے آپ کو بہترین اخلاق عطا کیا. اب یہ ساری باتیں چونکہ ہمارے ویژن میں نہیں ہے. ہمارا ویژن کیا ہے؟ میں نے ڈگری لے لی, کامیاب ہو گیا, میں نے بس اچھے ہوٹل میں کھانا کھا لیا, کامیاب ہو گیا, میں نے فلاں سیٹ لے لی, کامیاب ہو گیا, میں گورنمنٹ ریسیشن میں چلا گیا, میں کامیاب ہو گیا. جی آپ کی زندگی کا مقصد پاسبل ہی نہیں ہے. یہ مقصد اس وقت ختم جب آنکھیں بند. تو وائی ناٹ ہم اپنی زندگی کا کوئی ایسا مقصد بنا لیں اور اس کو جوڑ دیں ہم اپنے الٹیمیٹ ویژن کے ساتھ. اور الٹیمیٹ ویژن کیا ہے کہ جو آخرت کی کامیابی ہے وہ بھی ہمیں مل جائے. تو اگر میں یہ نیت دیکھیں, اللہ پاک تو اتنا غفور رحیم کہ وہ تو کہتے ہیں کہ آپ اگر محبت سے اپنے ماں باپ کو پیار کی طرف دیکھیں تو وہ آپ کو ایک قبول حج اور عمرہ کا ثواب دیتا ہے. وہ آپ کو اتنا اجر دیتا ہے, وہ آپ سے اتنا پیار کرتا ہے. یہ تو والدین کے حقوق ہیں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر کسی کی فیملی میں, جیسے کہ ہم نے اسکٹ وغیرہ دیکھے کہ کوئی ٹرانسجینڈر یا اس طرح کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی ہماری تو غیرت جاگ گئی ہے, ان کو نکالو گھر سے. اچھا, غیرت اس وقت نہیں جاگتی جب وہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, اولاد اسی باپ کی ہے. غیرت اس وقت نہیں جاگتی کہ وہ جب لوگوں کو چھوٹے کھانے ہوتے ہیں. غیرت اس وقت نہیں جاگتی جب ان کو ذلیل کیا جاتا ہے, ڈیگریڈ کیا جاتا ہے. اور اگر ہماری اندر واقعی کوئی غیرت ہوتی تو آج تک بھی ٹرانسجینڈر ایسے نہ ہوتا, اور نہ ہی ہم یہ دکھا رہے ہوتے کہ 6.5 لاکھ جو لوگ ہیں.
تو یہ 6.5 لاکھ لوگ وہ ہیں جو ہم نہیں گھروں سے نکالے ہوئے. ایک تو یہ کہ اپنے جو آپ نے بنایا نا اسکیچ اس کو یاد رکھنا ہے اگر آج کے بعد آپ نے کام نہ کیا. دوسری بات یہ کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں, انڈرسٹینڈ کریں, غور کریں. اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں اپنے کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں. تو میں آپ کو کمفرٹ زون سے نکالتا ہوں اور پھر آپ سے جادو چاہتا ہوں کھڑے ہو جائیں, جان نہیں چھوٹے گی. کم ہے جدھر 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 آپ کا دل کرے فاصلہ بنا لینا اور ایک دوسرے کو موقع نہیں مارتے. ایسے کریں اور اس طرح جیسے گھومتے نا ایسے گھومتے. یہ دونوں آپ کرنا چاہتے ہیں, دونوں آپ کر لیں. پھول کریں, پھول پھول جتنا کر سکتے ہیں. ہو گیا ٹھیک, آپ سے آ جائیں. کلوز یور آئیز, آنکھیں بند کریں. میں کسی کے پیسے نہیں چراؤں گا. نو پرابلم. آنکھیں بند کریں.